بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، قابل قدر اور قابل احترام علماء کرام، مشائخ عظام اور بالخصوص بقیت السلف فضیلت الشیخ حافظ محمد السلفی حافظہ اللہ تعالی ومتعنا بطول حیاتہ، اور امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سندھ حضرت مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ تعالی، اور دیگر تمام قائدین، علماء، ائمہ مساجد اور جملہ حاضرین مجلس، سب کے لیے اسلامی تحیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اہل حدیث علماء ایکشن کمیٹی کے قیام پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کمیٹی کا قیام وقت کی ضرورت ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ کمیٹی ہمیشہ فعال رہے اور اپنا کردار بطریق احسن ادا کرتی رہے۔ دوسری مبارکباد محترم حافظ محمد سلفی حافظہ اللہ کے لیے، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کی میزبانی قبول کی اور ایک گلدستہ کی طرح علماء اور مشائخ کو ایک مقام پر جمع کیا اور ایک سلک کے اندر منسلک کر دیا۔ یہ بہت ہی خوش آئند اقدام ہے، اور قبل اس کے کہ میں اپنی مختصر سی بات عرض کروں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مبارکباد کے کروں دل کی گہرائیوں سے۔ ابھی ہمارے جس قائد کا ذکر محترم مفتی قصوری صاحب فرما رہے تھے، جنہوں نے سینٹ میں جو ہے بل پیش کیا اور دست بستہ پیش کیا، جو ان کی محبت صحابہ کی دلیل ہے، ان کی اس جرت کو، اس عظیمت کو میں یہاں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے، اور اہل حدیث کا نام دنیا نے سنا اور یہ نام روشن ہوا، اور انشاءاللہ العزیز یہ بل پاس ہو کر رہے گا۔ پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کی بقا میں سب سے نمایاں ہاتھ اہل الحدیث کا ہے۔ مولانا محمد عائش رحمہ اللہ تعالی
تاریخ مجاہدین کے حافظ تھے۔ مجھے انہوں نے ایک مجلس میں بتایا کہ جس وقت قائد اعظم بر صغیر پاک و ہند میں یعنی قیام پاکستان سے قبل ہندو مسلم حقوق کا نعرہ لگا کر میدان میں آئے تھے اور ان کے نعرے کو ایک پذیرائی حاصل ہوئی اور بڑا ایک جمع غفیر ان کے ہر پروگرام میں اکٹھا ہوتا، تو وزیر آباد کی سرزمین سے ایک مجاہد نکلے، مولانا فضل الہی وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی، اور ان سے ملاقات کی اور کہا کہ آپ کی آواز بڑی مؤثر ثابت ہو رہی ہے اور بڑا جمع غفیر آپ کے پیچھے ہوتا ہے، ہندو مسلم نعرے کی بجائے آپ ایک نیا نعرہ اختیار کریں اور وہ ہے علیحدہ ریاست کا قیام۔ ہمیں علیحدہ ریاست چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ اس وقت قائد اعظم نے بعض تحفظات کا اظہار کیا کہ بغیر وسائل کے اگر علیحدہ ملک مل بھی گیا تو ہم کیسے سنبھالیں گے، جگ ہسائی ہوگی اور حاصل ہوتے ہی اس ملک پر قبضہ ہو جائے گا۔ تو ان کے تاریخی جملے کہ آپ علیحدہ ریاست حاصل کریں، چاہے وہ ایک چارپائی کے برابر کیوں نہ ہو، اندر حکومت آپ کریں اور سرحدوں پر پہرے اور چوکیداری کے لیے ہمیں چھوڑ دیں۔ اگر قبضہ ہوگا تو نام ہمارا بدنام ہوگا۔ اس وقت پھر یہ نعرہ تبدیل ہوا تو قیام پاکستان میں پورا ایک مرکزی کردار بحمد اللہ عہد الحدیث کا ہے۔ یہ عظیم اور تاریخی مشورہ قبول کر لیا گیا اور پاکستان وجود میں آیا، اور جو مقصد ہے پاکستان کے قیام کا، بلکہ سبب پاکستان کے قیام کا، وہ بھی دعوت اہل حدیث ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ابھی مفتی قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی پاکستان کی فوج کے بارے میں بڑے محبت بھرے الفاظ کہہ رہے تھے، اور واقعی وہ اس پذیرائی کے مستحق ہے، اس لیے کہ وہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ تو اے علماء کرام، آپ کا مقام اس فوج سے اونچا ہے، وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں اور آپ پاکستان کے نظریے کے محافظ ہیں۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ توحید، اس کا فہم، اس کا سچا ادراک اور اس کی معرفت جو عہد الحدیث کو حاصل ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے مشورے سے اگر پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو انشاءاللہ آپ ہی کی بابرکت جہود اور مسلسل کوشش پاکستان کی بقا کا سبب بنے گی۔ نظریہ محفوظ ہے تو ملک بھی محفوظ ہے، اور اگر نظریے کو برباد کر دیا گیا تو ملک بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے دے، اور یہ توفیق دے کہ اس ملک کے چپے چپے پر ہم اس کلمہ توحید کو قائم کریں، اور یہی وہ عمل ہے، یہی وہ کردار ہے جس سے انشاءاللہ سارے منہ بند ہو جائیں گے۔ توحید کی ایک ہیبت ہے، دین کی ایک ہیبت ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس طرف توجہ دیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کے دانت کھٹے کرنے والا کون ہے؟ ہمارے مخالفین کو تباہ و برباد کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کرام کی ناموس پر حملہ کرنے والوں کو نیست و نابود کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس کا فرمان ہے انا کفیناک المستہزئین۔ یہ لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں،
ٹھٹھا اور مخول کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم اکیلے ان سب کے لیے کافی ہیں۔ بس کافی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ تم مجھے راضی کر لو، مجھے خوش کر لو، باقی سارا انتقام ہم لیں گے، مجھے خوش کر لو۔ تو آج اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت کو قریہ قریہ بیان کریں۔ یہ ایک عظیم جماعت، اس سے اپنے پیار کا حقیقی اظہار کریں، اور جو نمونہ صحابہ چھوڑ کر گئے اس کے سچے پیروکار بن جائیں۔ اللہ کی رضا اسی میں، اللہ کی رضا اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے عمل کو، صحابہ کے عقیدے کو تا قیامت کے لیے ایک حجت اور نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ فَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں جیسا صحابہ کا ہے، ان کا عقیدہ ویسا بن جائے جیسا صحابہ کا ہے، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی محبت رسول، اللہ تعالیٰ کی محبت ویسی بن جائے جیسی صحابہ کے دلوں میں ہے، تو پھر یہ ہدایت پر ہیں۔ جب ہدایت پر آ گئے تو پھر غلبہ آپ کے لیے ہے۔ ابھی حزب اللہ کی بات ہو رہی تھی، اللہ کی جماعت آپ بنیں گے، مفلحون اور صادقون کی بات ہو رہی تھی، یہ کامیاب گروہ، سچا گروہ، لیکن سچے بن کر دکھائیں، صحابہ کے اسوہ پر عمل کریں، اور صحابہ کی محبت کو قریہ قریہ اجاگر کریں، تاکہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کی رضا ہی در حقیقت ہمارے غلبے کی اساس ہے۔ صحابہ کرام پر سب و شتم قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کے بھی خلاف ہے، اور تو اور جو ائمہ آل بیت ہیں ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ تعالیٰ نے کئی خبریں ہمیں دی ہیں، بتا دیجئے جن لوگوں نے فتح سے قبل اسلام قبول کیا، جہاد کیا، مال خرچ کیا، وہ اور جنہوں نے فتح کے بعد اسلام قبول کیا اور مال خرچ کیا اور جہاد کیا، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح سے مراد دو چیزیں ہیں، دو میں سے ایک، یہ فتح مکہ یا صلح حدیبیہ۔ قرآن کی اصطلاح میں دونوں فتح ہیں، صلح حدیبیہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور فتح مکہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ فتح مکہ بھی فتح ہے، صلح حدیبیہ بھی فتح ہے۔ اس سے قبل اسلام لانے والے، قتال کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، اور اس کے بعد اسلام لانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے کیا خبر ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جو فتح سے قبل اسلام لائے ان سے بھی، اور جو فتح کے بعد اسلام لائے ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ خبر اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور یہ متفقہ قاعدہ ہے جس پر اصول اہل الحدیث، اصول احناف، اصول شوافع، اصول موالک، اصول حنابلہ، اصول جعفریہ، سارے کے سارے متفق ہیں کہ اللہ کی خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔ یہ خبر اللہ کی طرف سے، اللہ کی خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ طعن ہوگا اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی ذات پر یہ طعنت نہیں ہوگی کہ اللہ نے خبر دی، آگے چل کے وہ جھوٹی ثابت ہو گئی۔ اگر یہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے اور دین اسلام کو چھوڑ گئے تو اللہ نے تو جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ جس جماعت سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا وہ جماعت مرتد کیسے ہو گئی؟
اللہ کی بات پر، اس کی خبر پر طعن ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر الزام ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی خبر ایک جماعت کی فضیلت پر مشتمل، اس کی تکذیب، صحابہ پر سب و شتم اور ان کو مرتد قرار دینا، نعوذ باللہ، اس خبر کی تکذیب اور ایسی بے تحاشا خبریں۔ انس مدنی صاحب حافظہ اللہ وہ نصوص اشارت بتا رہے تھے، اولئک اعظم درجہ، اور اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون۔ یہ ساری خبریں اللہ نے دی۔ جب اللہ یہ خبریں دے رہا تھا، اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر یہ جماعت مرتد ہو جائے گی، دین اسلام سے بغاوت اختیار کر لے گی، اور یہ سب و شتم جو ہے نبی علیہ السلام کے فرامین کی تکذیب ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین کا انکار ہے۔ جس آنکھ نے بحالت اسلام مجھے دیکھ لیا، اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ صحابہ کے لیے بشارت، صحابہ کے لیے، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ بحالت اسلام نبی علیہ السلام سے ملا، یا آپ کو دیکھا اور اسلام پر قائم رہا، حتیٰ کہ موت بھی اسلام پر آئی۔ یہ سارے صحابہ رسول، جس آنکھ نے بحالت اسلام دیکھ لیا، بحالت ایمان دیکھ لیا، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان، لو انفق احدکم مثل احد ذهب لما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور میرا ایک صحابی ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے، تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب کو نہیں پا سکتے۔ یہ صحابہ کی جماعت، تو صحابہ کرام کو سب و شتم کا اور تنقید کا اور جرح کا نشانہ بنانا نبی علیہ السلام کے ان فرامین کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی تکذیب ہے، اور پوری قوت سے جو بیان ہو چکا یہ سارا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تکذیب کفر ہے۔ رسول اللہ کے کسی ایک فرمان کا انکار، رسول اللہ کے کسی ایک فرمان کی تکذیب کفر۔